السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق نمبر 2 ہے، لیسن 2، اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کو دہرا لیتے ہیں کہ ہم نے پیچھے سبق میں کیا کیا پڑھا تھا۔ تو شروعات میں تو ہم نے پڑھا تھا الگ حرفوں کو کیا کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور حرفوں کو پہچانا تھا۔ اور حرفوں کو پہچاننے کے بعد ہم امتحان کے پیراگراف میں آئے۔ الف سے لے کر کے یا تک ہم نے حرفوں کو سیکھا ہے یا نہیں، اس کو پڑھا، اور امید ہے کہ آپ سبھی حضرات نے پریکٹس بھی کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس سے نیچے والے پیراگراف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم الف سے لے کر کے یا تک حرف پڑھ چکے ہیں ان کی ایک سے زائد شکلیں ہیں، ایک سے زیادہ شکلیں ہیں۔ اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، فار ایگزامپل الف ہے، الف یہ نیچے جو شکل دی گئی ہے اس سے الگ شکل میں آئیں گی۔ با جو ہے، با صرف یہی شکل میں نہیں، اس سے الگ شکل میں آئے گی، جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ دکھ بھی رہا ہوگا۔ تو میں نے آپ کو یہ ہنٹ دی تھی کہ جتنے بھی الف سے لے کر کے یا تک حرف ہیں ان سب کی شکل یہ سیم نہیں رہے گی، بلکہ بدلتی رہے گی۔ امتحان کے پیراگراف کے اندر جو نیچے والا پیراگراف ہے اس کو خوب اچھی طریقے سے آپ کو سمجھنا ہوگا، چونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر بہت سارے بھائیوں نے، ہماری بہنوں نے اس کلاس کو مس کر دی ہے تو برائے مہربانی اس کلاس کو آپ دیکھیں، اس کے بعد ہی آگے بڑھیں، ایسے نہ بڑھیں۔ تو بغیر تاخیر کیے ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے سبق کے اندر تو ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 2۔ تختی نمبر 2 کے اندر ہے مرکبات۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہم مرکبات کا مطلب جان لیتے ہیں۔ مرکبات کا مطلب ہوتا ہے ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ جیسا کہ تختی نمبر 1 میں ہم نے پڑھا، تختی نمبر 1 مفردات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ تو اگر ایک حرف ہے تو اس کو مفرد کہیں گے، ایک سے زائد حرف ہیں ان کو مرکب کہیں گے، یعنی کہ جب ایک سے زائد حرف بن جاتے ہیں تو اس کو مرکبات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس سبق کے اندر اوپر آپ دیکھیں گے الف، لام، آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا، الف، لام، یہ دونوں الگ الگ ہیں، تو ان کو کیا کہیں گے؟ مفردات، یعنی کہ مفرد مفرد، یعنی کہ الگ الگ حرف ہیں۔ اس سے نیچے والی لائن میں آپ دیکھیں گے لام، الف، اب ان کو کیا کہیں گے ہم؟ مرکب ہیں یہ، کیونکہ ایک سے زائد حرف آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو مرکب کہا جاتا ہے، یعنی کہ مرکبات۔ اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بس الگ الگ حرفوں کو مفردات اور ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات، سمپل سی بات، اتنی سی باتیں یاد رکھیں آپ، زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری لائن پہ ہم پڑھتے ہیں لام، الف، جیم، الف، لام، الف، میم، الف، لام، الف، با، الف۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں ساتھ میں آپ بھی پڑھتے رہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں پڑھوایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے سامنے آپ اس طرح کی قاعدے بھی آپ اپنے پاس رکھیں، نورانی قاعدہ، تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ لام، الف، لام، جیم، لام، الف، لام، با، لام، الف، با، لام، با۔ تو یہ میں آپ کو پڑھ کر دکھا رہا ہوں اور آپ کو بھی پڑھنا ہے اسی طریقے سے، اور ان کو مرکبات کہا جاتا ہے۔ اب ہم نیچے دیکھتے ہیں کاف۔ کاف کی 3 شکلیں ہیں، دیکھیں آپ، پہلا کاف، دوسرا کاف، تیسرا کاف۔ تو ان تینوں کاف کی جو شکلیں ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن پڑھا جاتا ہے کاف ہی۔ اب کاف کے ساتھ حرفوں کو جوڑا گیا ہے۔ 3 حرف کے نیچے دیکھیے، کاف، با، کاف، تا، یہ والا بھی کاف ہی کہلائے گا اگر اس طرح کی آپ کو سمبل دکھ جائے۔ کاف، الف،
کاف الف، با کاف تا، تا کاف تا. اس لائن میں کاف کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ آپ کے دماغ کے اندر، مائنڈ کے اندر کاف کی شکل بیٹھ جائے بہت اچھی طریقے سے. اب کاف کے نیچے والے حرف، نیچے والے لائن میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر با تا سا نون یا، تو جو مفرد ہوتے ہیں الگ الگ حرفوں میں تو با تا سا نون یا اس طریقے سے دکھے گا، لیکن جب یہ حرف مل جائیں گے تو کیسا دکھے گا، تو یہ نیچے والے لائن میں بتایا گیا ہے. اب دیکھیے با الف، تا الف، سا الف. ایک بار اور میں آپ کو وضاحت کر دوں، سا الف، آپ سا الف نہ بول دیں اس کو، سا الف، نون الف، یا الف، با سین، یاسین، نون سین، تا، سوری، ہاں، تا سین، سا سین. دیکھو سا اور سین دونوں ایک ہی جگہ لکھا گیا، کہیں ایسا نہ ہو آپ اس کو سا سین بول دیں، نہیں، غلط. ان دونوں حرفوں میں آپ کو فرق کرنا ہے. سا سین، سا جیم، تا ہا. یہ صفحہ پورا ہو گیا. اب ہم اگلے والے صفحے کے اندر جاتے ہیں. نون خا یا ہا. اب چونکہ ایک ایک حرفوں کو یہاں پر الف سے لے کر کے یا تک ایکسپلین کیا گیا ہے، ویڈیو چونکہ لمبی ہو سکتی ہے، اس لیے میں صرف اب پڑھنے پر دھیان دیتا ہوں اور آپ بھی پڑھنے پر دھیان دیں، اور جو بھی حرف آپ سے میں پڑھوا رہا ہوں وہ آپ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے، بس یہاں پر حرفوں کو پہچاننے کے لیے ہی یہ ساری دی گئی ہیں، تو آپ اس کو صرف جیسا جیسا میں پڑھ رہا ہوں ویسا ویسا آپ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے. نون خا یا ہا با جیم با میم یا میم نون میم تا میم ثا میم با یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام ثا ثا لام. اب جیسے میں نے اس کو ثا لام پڑھا، اگر آپ سے نہیں نکل رہا ہے تو ویڈیو کو پیچھے کریں، دوبارہ سنیں، ویڈیو کو پیچھے کریں پھر دوبارہ سنیں، کیونکہ ہر حرف کو میں بار بار اس کو دہرا نہیں سکتے یہاں پر، چونکہ یہ ویڈیو بن جائے گی تو دہرانا تو آپ کو ہے. تو جو چیز سمجھ میں نہ آئے ویڈیو کو روکیں یا پیچھے کریں، بار بار سنیں، جب تک نہیں آ جائے تب تک اس کو چھوڑیں نہیں اور آگے نہیں بڑھیں. ٹھیک ہے. نون با لام با نون نون تا یا نون یا تا نون
ثا ثا نون نون یا نون. اب نیچے آتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے 3 حرف جیم ہا خا. یہ تینوں ایک ہی شیپ میں ہیں. جیم کے اندر پیٹ کے اندر ایک ڈاٹ ہے یعنی کہ نقطہ ہے. ہا کے اندر کوئی ڈاٹ نقطہ نہیں ہے اور خا کے اوپر ایک نقطہ ہے یعنی کہ ڈاٹ ہے. ڈاٹ نقطہ دونوں ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اگر میں نقطہ کہوں شاید کہ نہ سمجھے، اس لیے میں ڈاٹ کا نام لے رہا ہوں. اب جیم ہا خا کسی حرف کے ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ کیسے دکھتے ہیں، اس سے نیچے بتلایا گیا ہے. دیکھیے ہا ثا، اور حرفوں پر بھی آپ دھیان دیتے رہیں. خا با جیم تا تا ہا تا یا جیم با صاد ہا با با خا تا. اب اس سے نیچے والے حرف میں، نیچے والے لائن میں تا ہا ہا، دو حرف تو ایک ہی شیپ میں ہیں اور تیسرا حرف الگ شیپ میں ہے، چشمے کی شیپ میں ہے، جس کو دو چشمی ہا کہا جاتا ہے. شروع کے جو دو ایک شیپ میں ہیں، اگر اس کے اوپر دو ڈاٹ آ گئے تو اس کو تا بولیں گے، اگر کوئی سا بھی ڈاٹ نہیں آیا تو اس کو ہا کہیں گے. پھر اس کے بعد دو چشمے کی شکل میں ہے، اس کو دو چشمی ہا کہیں گے. اس کا نام دو چشمی ہا ہے لیکن ہا بول سکتے ہیں. اب یہ تینوں کسی حرف کے ساتھ ملتے ہیں تو کس طریقے سے دکھائی دیتے ہیں نیچے بتایا گیا ہے. با تا یا ہا تا ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم. اب دوسرے والے صفحے پر آ جاتے ہیں. اوپر لکھا ہوا ہے دال ذال را زا. اب جب یہ کسی حرف کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے اور آپ ساتھ میں پڑھتے بھی رہیے. تو یہ دونوں کام ہو جائیں گے، ایک تو شناخت بھی ہو جائے گی، پہچان بھی ہو جائے گی، اور دوسرے نمبر پہ یہ سارے حرف کس طریقے سے ادا ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو سننے کو مل جائے گا. تو اس لیے آپ بھی پڑھتے رہیں. جیم دال خا ذال جیم را خا زا یا را تا زا میم دال کاف ذال فا را. را نہیں بولیں گے اس کو، جو میں سارے حرفوں کی میں نے وضاحت پہلے ہی کر دی ہے تو اس لیے میں ایک ایک حرف کو نہیں سمجھاؤں گا. تو آپ سیم کاپی کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ نے پچھلے والے ویڈیو کے اندر محنت کر رکھی ہوگی تو میری بات آپ سمجھ پا رہے ہوں گے. فا را میم زا. چلیے، ویسے تو اب میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ آگے پڑھتے ہوئے چلے جائیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوں گے ہماری ماں بہنیں اور جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ نہیں جانتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ آسان ہو جائے کہ جون سی لائن، جو بھی لائن چل رہی ہے اس کو ان کو پتہ رہے اور وہاں پر کیا پڑھا جائے گا یہ بھی پتہ رہے. تو ان کے آسانی کے لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں پورا، اس لیے میں چھوڑوں گا نہیں. اب سین شین صاد ضاد طا ظا.
یہ جب کسی حرف کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ یہ دیکھیے، سین، لام، شین، لام، صاد، با، طا، با، ضاد، الف، سین، را، شین، قاف، ضاد، یا، ظا، الف۔ اب نیچے والے حرف پر آ جاتے ہیں، نیچے والے لائن میں آ جاتے ہیں، عین، غین، حمزہ۔ اب جب یہ کسی حرف کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں، یہ دیکھ لیجئے، عین، زا، غین، را، صاد، عین، ضاد، غین، با، عین، دال، تا، غین، دال۔ اب سب سے نیچے والے لائن میں آ جاتے ہیں، حمزہ، الف، واو، یا۔ ان سب کے اوپر بھی عین کا سر کا شکل بنا ہوا ہے اور ان سب کو بھی حمزہ ہی کہتے ہیں۔ پہلا والا جو ہے وہ حمزہ ہے، لیکن باقی کے جو الف، واو، یا ہیں یہ بھی قرآن کریم کے اندر آئیں گے، کیونکہ حمزہ جو ہے صرف ایک ہی شکل میں نہیں، ان چار شکلوں میں آتا ہے۔ ویسے تو حمزہ کی کوئی اپنی شکل نہیں ہے، ان چاروں میں بٹی ہوئی ہے، تو آپ اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں، حمزہ عین کی سر کی شکل میں، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ تو حمزہ ان تینوں شکلوں میں آئے گا۔ تو آپ کو قرآن میں ایسا نہیں بولنا ہے کہ حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ الف کی شکل میں، ایک میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ حمزہ ان شکلوں میں آتا ہے اور آپ ان کو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں معلوم ہو گئی ہوں گی آپ کو کہ حمزہ چار شکلوں میں آتی ہے، بس اتنی سی بات یاد رکھنی ہے۔ اب اگلے صفحے پر آ جاتے ہیں ہم۔ اوپر لکھا ہوا ہے فا، قاف، واو، میم۔ اب جب یہ کسی حرف کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں، یہ دیکھیے، فا، واو، نہیں، شروع میں قاف ہے، قاف، واو، فا، را، فا، واو، فا، قاف، لام، قاف، فا، لام، یا، فا، حا، میم، کاف، میم، لام، میم، تا، میم، تا، میم، تا۔ اب نچلے والے پیراگراف جو امتحان کا ہے، اب اگر آپ نے یہ ایمانداری کے ساتھ یاد کیا ہوگا تو اس پورے پیراگراف کو آپ کو خود سے ہی پہچاننا پڑے گا کہ اس کے اندر الف کون سا ہے، یا کون سا ہے، سین کون سا ہے، تا کون سا ہے۔ تو آپ کی اب الف سے لے کر کے یا تک پوری جتنے بھی یہ لیٹر ہیں، جتنے بھی حروف ہیں، جتنے بھی ورڈس ہیں، آپ کو واقعی میں آ چکے ہیں یا نہیں آ چکے ہیں، اس میں پتہ چل جائے گا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ان امتحان کو آپ خود سے حل کریں گے، اور اس امتحان کی میں دوبارہ سے پڑھوں گا، میں باقاعدہ نشان لگا کر کے، تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو خود سے پریکٹس کرنی ہے۔ جب اس کی ویڈیو آئے گی صرف امتحان کے پیراگراف کی، تو آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ نے صحیح پڑھا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیجیے، اب ہم تختی نمبر 3 کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے اس اسباق کو آپ بار بار دیکھیں، بار بار سنیں، بار بار پڑھیں۔ اصل پڑھنا ہے، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ ان حرفوں کو اپنی زبان سے نہیں ادا کریں گے، تب تک آپ قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھ پائیں گے۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔